بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 294 اور پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں. پیج 263، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 194. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. گرمی گفتار اعضائے مجالس اواں، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے، خضر کا پیغام کیا ہے، یہ پیغام کائنات. ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 294 وی لاگ کی پہلی قسط، جس کا ہیڈنگ ہے عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ ساری دنیا عقل مند ہونے کی مدعی ہے، دعویٰ کر رہی ہے. کوئی بے وقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو در حقیقت عقل کا صحیح معیار ہیں. پہلی علامات اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. غور کیجئے تو محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرآن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے اور جس کے ذریعے سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جا سکے. اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے. آسمان اور زمین اور ان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو. اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ ہی کی ہو سکتی ہے. کسی عارف کا قول ہے: ہر گیا ہے کہ از زمیں روداد، ہر گیا ہے کہ از زمیں ردید، وحدہ لا شریک لہ گوید. انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فیل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. اس کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے. جو اس سے غافل ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں. اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامات بتلائی ہیں: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وقعودا وعلی جنوبہم. یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے. مراد یہ کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے. کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقل مندی قرار دے دیا. کسی نے مشینوں کے کل پرزے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقل مندی رکھ لیا. لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعے سلسلہ اسباب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا.
خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک تمہیں سائنس نے پہنچایا۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی، مٹی یا لوہے یا تانبے کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعے پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی، جس کے ذریعے یہ برق و بھاپ تمہارے ہاتھ آئی۔ کار زلف تست مشک افشانی اما آشکاں، مصلحت رہ تہمت بر آہوئے چین بست آند۔ اس کو ایک عامیانہ محسوس مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے ذریعے، سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رک جاتی ہے اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی ہے اور چلا دیتی ہے، تو علم و عقل والے اس کو احمق کہیں گے اور بتلائیں گے کہ طاقت اور جھنڈیوں میں نہیں، طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے یا چلانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ در حقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک قدم اور بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے کل پرزوں کی طرف منسوب کرے گا۔ لیکن ایک فلاسفر یا سائنسدان اس کو بھی یہ کہہ کر بیوقوف بتلائے گا کہ بے حس گل یعنی کل پرزوں میں کیا رکھا ہے، بے حس کل پرزوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور سٹیم کی ہے جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آ کر تھک جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پرزوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے، اس جہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ تاکہ تجھے اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آ جائے اور سلسلہ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ دراصل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے اور یہ اسٹیم تیار ہوئی۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں۔ اسی لیے اول الالباب کی صفت قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس لیے حضرات فقہا کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر دے کہ میرا مال عقلاً وہ عقلاء کو دے دیا جائے تو کس کو دیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرات فقہا کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ایسے عالم زاہد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہی عقلاء ہے۔ یہ ریفرنس ہے در مختار کتاب الوصیہ۔ ناظرین، اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لیے کچھ شرائط اور قواعد ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتی، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے باوضو بے وضو ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت میں شاید اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامات یہ بتلائی گئی ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں غور طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ فکر اور تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اس طرح فکر بھی ایک عبادت ہے۔ فکر یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے اور فکر و تفکر اس کی مخلوقات ہیں۔ مقصود ہے کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا اور ادراک ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ عارف رومی نے فرمایا
دور بینانے بارگائے الست، غیر ازیں پہ نہدا پہ نبردہ اند کے ہست۔ بلکہ بعض اوقات حق جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اکابر اہل معرفت کی وصیت ہے کہ تفکرون فی آیات اللہ ولا تتفکروا و تفکروا و انی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو، مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو کہ وہ تمہاری رسائی سے بالا تر ہے۔ آفتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے بھی تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ذات و صفات کے مسئلے میں تو بڑے بڑے ماہر فلاسفہ اور جہانوں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخرکار یہی نصیحت کی ہے کہ ہر نہ جائے مرکب قوام تاختن کہ جاہا سپر بائی دانا ختن۔ البتہ غور و فکر اور عقل کی دوڑ دھوپ کا میدان مخلوقات الہیہ ہیں، جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے خالق جل شانہ کی معرفت ہے۔ اتنا عظیم و شان وسیع و عریض آسمان، اور اس میں آفتاب و مہتاب اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ثوابت ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بہت آہستہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے، اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ہیں جن کے دورے نظام شمسی و نظام قمری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین ہیں۔ نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ گھستا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے۔ ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام محکم اور معین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات، درخت اور جانور، اور زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے والے اور برسنے والے برق و باراں، اور اس کے مخصوص نظام، یہ سب کے سب سوچنے سمجھنے والے کے لیے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالا تر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے۔ تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری نے فرمایا تفکروا ساعۃ خیر من قیام لیلۃ۔ ابن کثیر، یعنی ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ سبحان رب، یعنی ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ آج یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج کا یہ دوسرا ویلاگ تھا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ الگ صورت الگ سیرت، الگ صورت الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ خرد والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگوں وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت و ایوان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت،
الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے، نبی کے جو ہیں دیوانے، وہ اونچی شان رکھتے ہیں، وہ اونچی شان رکھتے ہیں، وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔